یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے اب میں آپ کو بتا دوں۔ ظالموں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، ان کے اندر ایک جماعت ہے مستشرق، جس کو اورینٹلائزم کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرق ہیں، یہ اسلام کو پڑھتے ہیں، ہوتے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشنری کے لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، اور پھر ہماری یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے اعتراض نکال کر کے مسلمانوں کے عقیدے میں کشمکش لانا چاہتے ہیں، وسوسے ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہے۔ خود مصر میں جامعہ قاہرہ یونیورسٹی کا نام ہے، قاہرہ یونیورسٹی، وہاں پر آج بھی وہ یہودی اسلامی تعلیمات پڑھا رہے ہیں، فقہ اسلامی پڑھاتے ہیں۔ وہ ہے نہیں مسلمان، لیکن اسلامی تعلیمات سے خوب واقف ہیں۔ اور انہوں نے ایک گولڈ زہر نام کا شخص تھا جو مستشرق ہے، اس نے کتابیں لکھی، وہ حدیث بھی اور قرآن کی تفسیر بھی جانتا تھا۔ حیرت ہوگی آپ کو، دنیا کی سب سے بڑی ڈکشنری حدیثوں کو تلاشنے کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ کون سی حدیث کہاں ہے، بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی ہزاروں کتابیں، کہاں کون سی حدیث ملے گی۔ اس کی پہلی ڈکشنری جنہوں نے بنایا المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ تقریباً 6 یا 7 جلدوں میں کتاب ہے، ڈکشنری ہے۔ الف سے اگر حدیث شروع ہوتی ہے تو یہ کہاں کہاں ملے گی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس پر پوری محنت کیا 4 یہودی عالموں نے، وہ مسلمان نہیں۔ ان کو کیوں اتنی فکر ہے، کیوں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تفسیر پر لکھا ہے انہوں نے، علم تفسیر پر کتابیں لکھی ہیں۔ میرے عزیزو، محبت اسلام میں نہیں، عداوت اسلام میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں خود اپنی طرف سے اور مسلمانوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہیں سے جماعتیں بنتی، یہیں سے جماعتیں بنتی۔ ان کے جو شاگرد ہیں مستشرقین کے، وہ ماڈرن خیال بن کر کے مسلمانوں میں آتے ہیں اور نئی نئی باتیں لے آتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو سب سے پہلے اپنے نئے عقائد کو سعودی عرب میں پیش کیا، ان کے استاد کون کون تھے ذرا آپ مجھے بتاؤ، کہاں کہاں پڑھے تھے؟ استاد سے متاثر ہو کر کے آئے۔ ایسے مصر میں بھی بہت سارے ہیں جو جرمنی میں اسلامی تعلیمات پڑھتے رہے، انگلینڈ میں پڑھتے رہے۔ اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے مدرس اسلام پڑھانے والے یہودی ہیں، عیسائی۔ یہ بھی نہیں کہ چھپ کر کے، بلکہ وہ ظاہر بھی ہیں، وہ کہتے بھی ہیں ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، لیکن اسلام کو ہم پڑھے ہوئے ہیں ایز اے نالج، ایک دراسہ کے طور پر۔ لیکن ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا، کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا۔ ایسے ہزاروں وسوسے انہوں نے ڈالے، لیکن علماء ربانیین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے جو دنداں شکن ان کا جواب بھی دیتی رہی۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بعد وفات کے لیے یہ مستشرقین ہی تھے۔ انہوں نے شوشہ ڈال دیا تھا کہ نبی مر کر ختم ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی اثر باقی نہیں، انفلوئنس نہیں رہے گا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی، ان سے ایڈاپٹ کیا کچھ ہماری جماعت کے علماء، وہ بعد میں الگ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں سب سے پہلے یہی مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں نے سوالات چھوڑے۔ سب سے پہلے انہی کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی غشی آ جاتی تھی اور اس عالم میں وہ کچھ نہ کچھ بول جاتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی نازیبا تہمتیں انہوں نے حضور کی ذات پر لگائی اور کہا ان کو اتنا علم نہیں تھا فلاں فلاں چیزوں کا، وہ اچانک بول دیتے اور لگ جاتی کچھ چیزیں۔ ان سے ایڈاپٹ کر کے کچھ علماء آئے۔ میرے عزیزو، کیوں جانتے ہیں یہ میرے آقا کے علم غیب پر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ امت کے ذہن میں حضور کا مرتبہ کم کر دیا جائے۔ آج تمہیں ڈر کس بات کا لگتا ہے؟ نبی کی شان میں ایک جملہ بھی کہنے سے 1000 بار سوچتے ہو۔ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں ہم مذاق میں بھی کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے، ایمان چلا جائے گا۔ آج تک یہ ڈر ہے یا نہیں؟ آج تک یہ ڈر ہے۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی عام انسان کی طرح پیش کر دیں، ان کا بھی مذاق ہو سکتا ہے۔ تو جب امت مذاق کو سہنا پسند کر لے گی تو سمجھ لو کہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، اب تمہارا اسلام ہی کھوکھلا ہو گیا،
तुम नबी की हर बात को मजाक में भी ले सकते हो। अरे उन्होंने यूं ही कह दिया होगा, कभी बशरियत में ये भी बोलते थे, कभी वो भी बोलते थे, उनकी बातें ऐसी थी। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ आ जाती है बात सीधे तुम्हारे इस्लाम की जड़ों पर, इसलिए इसको इतना हल्का मत समझना। इल्म गैब पर डिस्कस करने वालों को मैं ये कहता हूँ, ऐ नौजवानों, तुम्हारी ये फील्ड नहीं है, तुम्हारा ये मैदान नहीं है, मुनाजरे करना तुम्हारा काम नहीं है। बस इतना तुम अकीदा रखो, हम इस मसले में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मेरे रसूल को इतना इल्म था जितना मेरे मौला ने दिया था। रब ताला जाने कितना दिया था, रसूल जाने कि कितना लिया था। बस इस पर तुम अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देना। दूसरा, कोई भी शैतान तुम्हारे पास आए, मैसेज करे, रसूल को इस बात की खबर नहीं थी, रसूल को उस बात की खबर नहीं थी, तुम हर एक के डिबेट में मत बैठना। शैतान गुफ्तगू में लगा करके तुम्हारा ईमान सल्ब करना चाहता है, तुम्हारे ईमान पर डाका डालना चाहता है। शुरू में तुम डिफेंस में जवाब देते रहोगे और जब थक जाओगे तब सोचोगे मेरे भाई सही कह रहा है सामने वाला, मेरे पास तो कोई दलील ही नहीं, हमारे उलमा के पास भी कोई दलील ही नहीं। इमाम राजी के पास शैतान आकर के उनके खुदा का यकीन उनका मुतजलजल कर गया था। इमाम राजी वक्त के बड़े इमाम हैं। शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और कहा, तुम अल्लाह को एक मानते हो, क्या दलील है तुम्हारे पास? उन्होंने दलील दी। दूसरा, उसने शैतान काट दिया, कहा ये तो नहीं हो सकता। दूसरी उन्होंने दलील दी, वो भी काट दिया। उन्होंने अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें दी। उनकी मौत का वक्त करीब था, 360 दलीलें दी। लेकिन बाद में उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी मदद आई। उन्होंने कहा इमाम राजी को, ए राजी, तू उससे क्यों नहीं कहता कि मैं अपने खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूं? बस इतना कह दे और दामन छुड़ा ले। फिर इमाम राजी ने कहा, एक वक्त ऐसा आ गया था राजी का, वो सोचने लग गए थे कि अल्लाह एक है भी कि नहीं है, एक है कि नहीं है, डगमगा दिया था शैतान। तब फिर पीरो मुर्शिद की निस्बत भी काम आई। कहा नहीं, इस बारे में मैं दलील ही नहीं देता, मैं मानता हूं अल्लाह एक है तो एक है। मैं यही आपको आज कहना चाहूंगा मेरे अजीज, तुम्हारा इल्म इतना नहीं कि हर शैतान से मुकाबला करो, हर डिबेट में तुम हिस्सा लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ये डिबेट करना, मुनाजरा करना, ये उलमा, मुफ्तियान कराम, मुनाजिरीन इस्लाम पर छोड़ दो। अल्लाह ने उस फील्ड के भी माहिरीन पैदा किए हैं, उस मैदान के मुजाहिद भी पैदा किए हैं, जो मुखालिफीन का दांत तोड़ करके जवाब देते हैं, वो मौजूद है, वो उनकी अपनी फील्ड है। लेकिन हर ऐरा गैरा इसमें बाजी ले जाने की कोशिश में करेगा तो तुम्हारा घोड़ा कहीं का कहीं गिर जाएगा और तुम शहीद भी हो जाओगे, गिर जाओगे। अब यहाँ पर मेरे अजीजों, मेरी नसीहत सुन लो। इस तरह के डिबेट जब भी आए, मेरे रसूल को कितना इल्म था, कितना नहीं था, तब इतना ही कहो, मेरा तो अकीदा इतना है, अल्लाह ने उनको बेहिसाब दिया था, जितना अल्लाह ने दिया था उतना उनके पास था। या अल्लाह जाने कितना दिया था, रसूल जाने कितना लिया था। इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर ज्यादा डिस्कस ना करो। इसके बाद इंशाअल्लाह और भी दीगर बहसें आएंगी। हुजूर बशर थे कि नूर थे, हुजूर हाजिर हैं कि नाजिर हैं कि नहीं हैं, हुजूर वफात के बाद जिंदा हैं या नहीं, हुजूर को कितने इख्तियारात थे, ये सब आज के मसाइल जो फैलाए हुए हैं किताबों में, मैं इंशाअल्लाह उल अजीज हर एक पर थोड़ी सी ही सही गुफ्तगू करने की सआदत जरूर हासिल करूंगा। इसलिए कि हमने रसूल माना है तो वो रसूल माना है जैसे सिद्दीक़ अकबर ने माना था। हम वो रसूल मानते हैं, इसलिए कि हजरत सिद्दीक़ अकबर का ईमान तो देखो। अबू जहल आया एक बार, कहने लगा, अबू बकर तुम्हें मालूम है यही ईमान होना चाहिए आपका। अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे कहीं बाहर से, अबू जहल पकड़ा, कहा अबू बकर एक सवाल का जवाब दे दो। कहा क्या है? कहा एक शख्स कह रहा है कि कल की रात वो मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस तक गया था, एक ही रात में गया था और उसके बाद फिर वापस लौट करके भी आया। पॉसिबल है? ऐसा मुमकिन है? ये मेराज का दूसरा दिन था। हजरत अबू बकर को अभी मालूम भी नहीं था, वो गए भी नहीं थे हुजूर के पास, पहले ही अबू जहल मिला खबर देने के लिए। तो हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसा मुमकिन है एक रात में कोई मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जाए? पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं, क्योंकि मक्का से फिलिस्तीन का सफर जो है उस जमाने में 1.5 महीने का था। एक रात में कोई कैसे जाके आएगा? अब वो कहा मार के हंसने लगा।
ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا. اسے یہی تو پوائنٹ چاہیے تھا. ابو جہل نے کہا ابو بکر اتنی بات نہیں, وہ اس سے بھی آگے کی بھی باتیں کہہ رہا ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر چونک گئے, بتا تو صحیح کون کہہ رہا ہے, کون ہے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی محمد جس کے پیچھے تم گھومتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر جلال میں آئے, کہا ہے ابو جہل اگر انہوں نے کہا ہے اس سے بڑی بات بھی, تب بھی میں ایمان لاتا ہوں. ہر چیز پاسیبل ہے, ہر چیز ممکن ہے. اگر انہوں نے کہا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک وہ ایک رات میں جا کر کے آئے, تو تم مجھ سے اتنی بات پوچھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر رسول کہہ دے کہ ایک آن میں 7 آسمان پر جا کر آیا, تب بھی میں تسلیم کروں گا. یہ حضرت ابو بکر پہلے ہی بتائے, اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد. ابھی حضور صحابہ کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے. حضرت ابو بکر کس سے سن کے آئے تھے؟ ابو جہل سے. لیکن قربان جاؤ میرے مولا کو, میرے مولا نے انہیں جو عطا کیا. حضرت ابو بکر جیسے ہی آئے, حضور نے مسکرا کر کے کہا اے ابو بکر, جبرائیل آئے تھے اللہ کی طرف سے, تمہارے لیے ایک لقب لے کر کے آئے ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہتے اللہ نے آج سے ابو بکر کو صدیق کہا ہے. صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچائی کی تصدیق کرتا ہے, جو ہر سچی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے. حضرت ابو بکر ابھی حضور سے سنے نہیں, دشمن سے سنے ہیں, تب وہ اقرار کر رہے ہیں اے ظالمو, تم نے محدثین سے سنا ہے, اولیاء کاملین سے سنا ہے, صحابہ تابعین سے سنا ہے کہ رسول کیا کیا جانتے تھے, پھر بھی انکار کر رہے ہو. حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے سن کر کے بھی انکار نہیں کیا. الحمدللہ ہم صدیقی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اولیاء کاملین کی زبان سے سنا کہ رسول ما کانا وما یکون کی خبر رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول ما کانا وما یکون کی خبر رکھتے ہیں. وہ اولین کے بھی آقا ہیں, وہ آخرین کے بھی آقا ہیں. وہی ہے یاسین, وہی ہے طٰہٰ, وہی ہے فرقان, وہی ہے اول, وہی ہے آخر. میرے آقا کی ذات پر یہ ساری چیزیں منتہا ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم و دائم رکھے. مولا تعالی ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے. اے مولا ہمارا جنازہ اہل سنت و جماعت پر اٹھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں شرمندہ اور ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.